حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت ابن مطیع رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے کنویں میں پانی بہت کم ہے، براہ کرم دعائے برکت سے نواز دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا۔ جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا اور کلی کی، پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے اپنی تنگ دستی یعنی غربت کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 1000 دینار یعنی سونے کے سکوں کی 5 تھیلیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی گئیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری رقم اس غریب آدمی کے حوالے کر دی اور اس کرم نوازی کے باوجود تاخیر پر معذرت فرمائی۔ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم عاشوراء یعنی بروز جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام 61 ہجری کو یزیدیوں پر اتمام حجت یعنی اپنی دلیل مکمل کرنے کے لیے جس وقت میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلوم قافلہ کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق کی روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بدزبان یزیدی مالک بن عروہ اس طرح بکواس کرنے لگا، اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا دی۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ایک جانثار حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس منہ پھٹ بدلگام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست دعا بلند کر کے عرض کیا، اے رب قہار، اس ناپکار کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا ناپائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ یہ دعا مانگنی تھی کہ فوراً دعا مستجاب ہوئی اور اس بدبخت کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور وہ بے ادب اور گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھا اور گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا اور وہ بدبخت آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور حمد الہی بجا لائے اور عرض کیا کہ یا اللہ کریم، تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ گستاخ و بدلگام یزیدی کا ہاتھوں ہاتھ بھیانک انجام دیکھ کر بھی بجائے عبرت حاصل کرنے کے اس کو ایک اتفاقی امر سمجھتے ہوئے ایک بے باک یزیدی نے بکا، آپ کو اللہ کریم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ یہ سن کر قلب امام حسین کو سخت ایذا پہنچی اور تڑپ کر دعا مانگی، اے رب جبار، اس بدگفتار کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما۔ دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا اور اس بکواسی کو ایک دم قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ فوراً گھوڑے سے اتر کر ایک طرف کو بھاگا اور برہنہ یعنی ننگا ہو کر بیٹھا۔ اچانک ایک سیاہ بچھو نے اسے ڈھنگ مارا اور اس حال میں کہ وہ نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا، نہایت ہی ذلت کے ساتھ اپنے لشکریوں کے سامنے اس بدزبان کی جان نکلی، مگر ان پھتر دلوں اور بے شرموں کو عبرت نہ ہوئی۔ اس واقعے کو بھی ان لوگوں نے اتفاقی امر سمجھا اور نظر انداز کر دیا۔ یزیدی فوج کا ایک سخت دل شخص امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا، دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسا موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رب الانام میں عرض کیا، یا رب ذوالجلال، اس کو پیاسا مارنا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا مانگتے ہی اس بے حیا کا گھوڑا بدک کر دوڑا، وہ پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ پیاس کا غلبہ ہوا، اس شدت کی پیاس لگی کہ ہائے پیاس پکارتا تھا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ پیارے دوستوں،
دیکھا آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عالی کس قدر عظمت والی ہے۔ معلوم ہوا کہ خداوند غفور کو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی قطعاً یعنی بالکل نامنظور ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدگو دونوں جہاں میں مردود یعنی دھتکارا ہوا ہے۔ گستاخان حسین کو دنیا میں بھی دردناک سزاؤں کا سامنا ہوا، اور اس میں یقیناً بڑی عبرت ہے، اور ان واقعات کے ذریعے اپنے اس فضل کا عملی اظہار بھی اتمام حجت کے سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ اگر تم آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب الدعوات ہے اس کے مقابلے میں آنا خدا پاک سے جنگ کرنا ہے۔ اس کا انجام سوچ لو اور باز رہو، مگر شرارت کے مجسمے اس سے بھی سبق نہ لے سکے، اور دنیا ناپائیدار یعنی کمزور دنیا کی حرص کا بھوت جو ان کے سروں پر سوار تھا اس نے انہیں اندھا کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر منور سے متعدد یعنی کئی کرامات کا ظہور ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور رسوائے زمانہ یزیدی بدبخت خولہ بن یزید کے پاس تھا۔ وہ رات کے وقت کوفہ پہنچا، قصر عمارت یعنی گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ بدبخت سر انور کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ ظالم نے سر انور کو بے ادبی کے ساتھ زمین پر رکھ کر ایک بڑا برتن اس پر الٹ کر اس کو ڈھانپ دیا، اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا کہ میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، وہ دیکھ حسین بن علی کا سر تیرے گھر پر پڑا ہے۔ اس کی عورت بگڑ کر بولی، تجھ پر خدا کی مار، لوگ تو سیم و زر یعنی سونا اور چاندی لاتے ہیں، اور تو فرزند رسول کا مبارک سر لایا ہے، خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ نوار یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی اور جدھر سر انور تشریف فرما تھا ادھر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا، اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ دنیا کی محبت اور مال و زر کی ہوس انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے۔ بدبخت خولہ بن یزید نے دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا کا سر انور تن سے جدا کیا تھا، مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا ہی میں اس کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ چنانچہ چند ہی برس کے بعد مختار سقفی نے قاتلین امام حسین کے خلاف ایک انتقامی کارروائی کی۔ مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکر یزید کے سپہ سالار عمرو بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شیار سورما یعنی ظالم و ناانصاف بہادر بصرہ بھاگنا شروع ہوئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب یعنی پیچھا کیا، جس کو جہاں پایا ختم کر دیا، ان کی لاشیں جلا ڈالی اور ان کے گھر لوٹ لیے۔ خولہ بن یزید وہ خبیث ہے جس نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا تھا۔ یہ روسیہ بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی پر چڑھایا، آخر آگ میں جھونک دیا۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام اشرار یعنی شریروں کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ 6000 کوفی جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔